حضرات محترم، بات ہو رہی تھی ہمارے دینی رویوں کی۔ اس معاملے میں ایک واقعہ ذکر کروں۔ میں اپنے عزیزوں کو ملنے میاں چنو شہر گیا ہوا تھا، دو دوستوں کے ہمراہ۔ جب مسجد میں پہنچا تو نماز ہو چکی تھی۔ ہم میں سے ایک امام بن گیا اور میں اور دوسرا دوست مقتدی تھے۔ ہم قریب ہی کھڑے تھے، لیکن شاید ہم اتنا قریب نہیں تھے جتنا بعض کے خیال میں کھڑے ہونا، قریب ہونا زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے قریب ہی بیٹھا ہوا ایک نوجوان ہماری اس غیر شرعی حرکت کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ اٹھا اور اس نے ہم دونوں کے ایک ایک ٹخنے پکڑ کر اس زور سے ایک دوسرے کو مارے کہ میں تل ملا کر رہ گیا۔ خیال تھا کہ نماز ختم ہونے پر اس نوجوان سے پوچھوں گا کہ دوسروں کی نماز درست کرنے کا یہ کون سا مسنون طریقہ ہے۔ لیکن جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی واردات ڈال کر جا چکا تھا۔ اس نوجوان نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یقیناً کسی کے فیض تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ یقیناً نماز باجماعت میں قریب کھڑے ہونے کا حکم حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس بارے میں کس قدر قریب ہونا مطلوب ہے، اس بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ایسے مسائل میں اہل علم کا طریقہ ترغیب و ترہیب کا تو ضرور رہا ہے، لیکن ان مسائل میں لٹھ مار طریقے اختیار کرنا اور ان مسائل میں تشدد اختیار کرنا یا اصرار کیے جانا مسلک پرستی کا نتیجہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک دینی جماعت کے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لیے جب ہم چند دوست پنڈال کے صدر دروازے پر پہنچے تو وہاں ڈیوٹی پر موجود نوجوانوں نے روک لیا اور کہا کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کریں۔ ٹخنوں سے نیچی تو اب بھی نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن یہ مسنون طریقہ پر نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ میرے علم کے مطابق تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ آپ کو کہہ دیا نا کہ بحث کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو کیا آپ مجھے اندر نہیں جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، بحث نہ کریں، ہمارے اجتماع کا یہ اصول ہے کہ اسبال اعذار کے ساتھ جانے والوں کی اصلاح کر کے اندر جانے دیں۔ میں نے کہا، اور اگر کوئی اس اصول کی پابندی نہ کرے تو آپ اسے اندر جو ہدایت و رہنمائی کی دین کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے سننے سے محروم رکھیں گے؟ ممکن ہے کہ جب میں اجتماع میں ہدایت کی باتیں سنوں تو میں خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میرے خیال میں تو آپ خود مجھ جیسے ہزاروں گناہ گاروں کو دین سے متنفر کرنے اور دینی صحبت سے محروم رکھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں مسجد کے صحن میں امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک نمازی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ میں نے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد امام مسجد نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف مصافحے کے لیے بڑھائے۔ نووارد نے اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا، ہاتھ پراں کر، ہاتھ پراں کر، یعنی دوسرے ہاتھ کو دور رکھو، اسے ہٹا لو۔ امام مسجد بیچارے گھبرا گئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دونوں ہاتھ ملانا خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری اور تاریخ البخاری کی ایک روایت کے مطابق مشہور تبع تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک دوسرے محدث تبع تابعی حماد بن زید بصری نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، یہ روایت موجود ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ دونوں ہاتھ ملانا خلاف سنت ہے یا نہیں، لیکن پیار کے ساتھ اپنی طرف بڑھنے والے کسی کے ہاتھ کو یوں جھٹکنا، اور وہ ہو بھی اجنبی، اس کو اس طرح جھڑکنا کیا سنت کے مطابق ہے؟ کیا اللہ کے رسول نعوذ باللہ اس طرح کی بد تہذیبی کا درس دیتے تھے؟ ہاتھ ملانے کے بعد بھی یہ بات خوشگوار ماحول میں کہی جا سکتی تھی۔ تاریخ البخاری کی تفصیلی روایت کے مطابق حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک کی ملاقات مکہ میں ہوئی اور دونوں نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ حضرت حماد بن زید بصری اور عبداللہ بن مبارک دونوں تبع تابعین میں سے ہیں اور بڑے محدثین جیسے امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں۔